دل کے تالے نہ لگاؤ، اس دل کو الاؤ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اس دل کو اطمینان بخشنا چاہتے ہو تو یہ جو پلز بازار میں ملتی ہیں یا پیس میکرز ملتے ہیں اس سے نہیں ملے گا اطمینان قلب۔ اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اور اللہ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ اور جن کے قلب میری ذکر سے غافل ہو جائیں گے، ہم قیامت کے دن اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور یہ سب کچھ میں آپ کو ابھی بتاتا چلوں، یہ باتیں پھر آپ کہیں گے آپ مولانا نے پھر ڈرانا شروع کر دیا۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ میں نے ایک بڑے بزرگ اور عرفان رکھنے والے صاحب عرفان عارف کا ذکر پڑھا ہے کہ جس کا مکالمہ اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ مکالمہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ تو ایک مرتبہ مکالمہ کرتے کرتے وہ کہتا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو حضرت موسیٰ سے بھی منسوب کیا ہے، میرے پاس اس کی تحقیق نہیں ہے، بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آج میں نے تجھے ایسا پہچان لیا ہے کہ اگر میں ساری دنیا کو بتا دوں کہ تیری پہچان کیا ہے تو میں دنیا میں وہ ہیباک کریٹ کر سکتا ہوں کہ اس کو اللہ سے کہہ رہا ہے عارف کہ وہ تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اتنی کیاس، انارکی اور ہیباک کریٹ کر سکتا ہوں، یعنی خلفشار پوری کائنات میں پیدا کر دوں اگر میں جو اصلیت تیری میں نے پہچان لی وہ بتا دوں۔ تو اللہ کہتا ہے بھائی وہ کون سی ایسی بات ہے جو تو مجھے بتا رہا ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، بتا دو صحیح۔ اس نے کہا دیکھ ایک مہربانی کر، اگر یہ بات غلط ہو تو پھر کہنا غلط ہے، اگر صحیح ہو تو پھر مجھے بخش دینا۔ میں اس نتیجے میں پہنچ گیا ہوں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس نے جو نتیجہ نکالا ساری عبادات کرنے کے بعد، اور اس نتیجے پر اس واقعے کے مطابق اللہ کی خاموشی نے تائید کی مہر سب کر دی کہ اس کو غلط کار نہیں کہا گیا۔ اس نے کہا میں نے اب یہ جان لیا ہے کہ جو تیری رحمت ہے، تیری رحمت وہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اگر میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں کہ کتنی وسیع ہے تو پھر کوئی تیری نماز نہیں پڑھے گا، کسی کو سجدے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو نیک اعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ خالق کائنات تیری رحمت ہی تو رحمت ہے جس کی وجہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اور جو تو ڈراتا ہے نا، ہمیں میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ ڈرانا رحمت سے کم تر ہے۔ جب بالا تر ہے تیری رحمت تو پھر ہم کیوں ڈریں تجھ سے؟ اور اگر میں یہ پیغام کر دوں عام تو جتنے لوگ ڈرنے کی بنیاد پہ عبادتیں کرتے ہیں اور کثرت دنیا کی ڈرنے کی بنیاد پر عبادت کرتی ہے تو سب کے سب عبادت چھوڑ دیں گے۔ مجھے یہاں اس واقعے کو سناتے ہوئے مولا علی کے وہ الفاظ آ گئے کہ حقیقی عابد کون ہے؟ عبادت کرنے والا۔ اگر کوئی عبادت اس لیے کرے اللہ کے سامنے سر بسجود اس لیے ہو کہ اس کو جنت ملے گی تو یہ عبادت بھی گھٹیا درجے کی عبادت ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ تجارت کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر کے کر رہا ہے، یہ ریوارڈ کی تجارت کر رہا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، وہ تو بنیا ہے نا، بیٹھ کے سودا کرتا رہتا ہے کہ اتنے میں نے آج خرچ کیے، آج اتنے ہوئے، کل اتنے ملیں گے، تو وہ تجارت ہے، جبن ہے۔ وہ پھر کہا کہ جو عبادت کرتا اس لیے خوف سے کہ کل اس کو سزا ملے گی تو وہ بزدل کی عبادت ہے، وہ بھی گھٹیا درجہ ہے۔ ارے عابد حقیقت میں وہ ہے جو اس لیے عبادت کرے کہ اللہ حقیقت میں فقط وہی تو ہے جو لائق عبادت ہے۔ اس کا دل گواہی دے، اس کا دل یہ گواہی دے، یہ کہے اس کو کہ اگر تو نے انسان بننا ہے، اور یہی جواب ہے وہاں بھی کہ اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے تو پیدا اس لیے کیا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب وہ عبادت، اگر عبادت تو آپ کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے کرنی ہے کہ آپ مکمل ہو جائیں، آپ کو اکمال حاصل ہو جائے۔ اگر آپ اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر آپ کو ایک سزا ملے گی کہ دنیا میں جگہ جگہ آپ کو جھکنا پڑے گا، اور وہ انسانیت کی تذلیل ہوگی، انسانیت کی تضحیک ہوگی۔ اگر آپ کو انسان بننا ہے، اشرف المخلوقات بننا ہے، تو یہ سر کسی اور جگہ پہ نہیں جھکنا چاہیے، صرف وہیں جھکے جہاں اللہ نے کہا ہے کہ جھک جائے۔ ہاں جناحک بالذل، مجھے وہ بھی کہاں کہاں حکم دیا ہے کہ آپ اپنے کندھوں کو جو اچکائے ہوئے چلتے ہو نا نیچے گرا دو، نظریں نیچی کر دو، غضوا ابصارکم، اپنے آنکھوں کو، کہاں؟ باپ کی موجودگی میں۔ تمہارے الفاظ بھی بلند نہ ہو، تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو، تمہارے اعضاء یہ گواہی دیں کہ جھکے ہوئے ہیں، تمہاری نظریں نیچی رہیں ماں کی موجودگی میں، اپنے استاد کی موجودگی میں، امام کی موجودگی میں۔ تو جہاں جہاں اللہ کہہ رہا ہے
بس میرے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیے. جہاں جہاں اللہ کہہ رہا ہے گویا اگر وہ کہہ رہا ہے اسی طرح سے آدم کے سامنے ملائک کو, تو وہ سجدہ جو کرا رہا ہے وہ اپنے حکم کی تعمیل دیکھنا چاہتا ہے. تو جہاں جہاں اس کے حکم کے مطابق سجدہ کیا جائے یا تعظیم, تو وہ کسی غیر کی نہیں بلکہ اللہ کی تعظیم ہے. محمد و آل محمد. جن مشاہد مشرفہ کو, جن بلند مقامات کو جو رشک جنت معلا ہوں, فرشتے چومنے کے لیے آتے ہوں, تو انسان ان مقامات کی اہمیت کو سمجھے کہ وہاں اللہ چاہتا ہے کہ تیرا سر جھک جائے. امام کا لفظ آتا ہے نا, ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے نیچے جھک جاتے ہیں. یہ امام زمانہ کا ادب ہے, اور یہ ادب ہم ساری مخلوق کے لیے, امام زمانہ معصوم ہے اور کائنات کی حجت ہے. اس لیے کہ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر معصوم موجود نہ رہے تو پوری دنیا قائم نہیں رہ سکتی. اسی لیے کہتے ہیں قائم آل محمد ہیں آپ. آل محمد کی طرف سے جو دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہیں وہ جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. ماشاءاللہ آپ نے دیکھیے, میں ابھی صلوات پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک اور چھوٹا سا اور واقعہ یاد آ گیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, سلام ابن نعیم ایک صحابی ہیں امام کے, اور وہ زیارت کعبہ کے لیے گئے, طواف کیا. اس زمانے میں جو کعبہ کا دروازہ ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی کھل جایا کرتا تھا, بلکہ کھلا ہی رہتا تھا, لوگ جاتے تھے اس کی بھی زیارت کرتے تھے. اب تو کافی عرصے سے جب سے یہ ملوکیت کا دورہ ہے تو ایسا نہیں ہے, اور وہ ایک VIP ایکٹیویٹی ہو گیا ہے. بعض لوگ اپنی اس کی اہمیت جتانے کے لیے بتا رہے ہیں اتنی مرتبہ کعبے کا دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کعبہ کو بھی لوگ اپنی دنیا کی پامپ اور گلوریفیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ عبادت کا مقام ہے, عاجزی کا مقام ہے, وہاں تو اللہ کے سامنے جھکنے کا مقام ہے. وہاں تو اللہ تم دیکھنے کے لیے کہ تمہارے دل جھکے ہیں کہ نہیں, تمہارے لبوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک کالے پتھر کو جا کے پیار کرو. تو بتا رہا ہے کہ جب اللہ کے شاعر ہوں, اللہ کا کوئی چیز اللہ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہو تو وہ اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ اس کی تعظیم ضروری ہے, اور تعظیم میں چوم لینا سنت انبیاء ہے. چومنا سنت انبیاء ہے, عبادت ہے. آپ نے اسی لیے کہا کہ ماں کی قبر پہ آپ جائیں تو فقط یہ نہیں کہ آپ نے, یا باپ کی قبر پہ بھی گئے تو آپ نے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ دی, بڑا احسان کر دیا. ماں باپ نے آپ کے ساتھ جو کیا تھا آپ نے کہا میں فاتحہ پڑھ کے آ گیا. کہا باپ اور ماں کی قبر جب دیکھو, یا کسی محسن مربی اور اپنے استاد کی قبر دیکھو, تو اپنے آپ کو جھکا دو اس کی قبر پر اس طرح سے کہ تمہاری آنکھیں, اپنی آنکھیں لگاؤ اس کی قبر کے ساتھ پائنتی میں, اور پھر اس کی قبر کو چوم لو. تو یہ ادب ہے قبور کا, ان کو قبور کا جن کا آپ پہ احسان ہے. تو اس کائنات پر ہی جن کا احسان ہو, کتنی بلند و بالا ہستیاں تھیں وہ کہ جن کی وجہ سے پوری یہ کائنات قائم ہے, ہماری زندگی قائم ہے, ہماری شفاعت کا سلسلہ قائم ہے, اور اللہ کی رحمتیں قائم ہیں. اسی لیے اللہ نے مجسم رحمت قرار دیا, اور وہی رحمتاً للعالمین ہے. انہی کے مختلف پیکر ہیں جو یکے بعد دیگرے تاریخ کے مختلف تناظر میں آتے ہیں, اور ہم ان کا, ہمارے پر ان کی تعظیم واجب ہے. آواز بلند نعرہ